پاکستان کی معیشت کے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ پاکستان اور IMF کے درمیان قرض پروگرام پر سٹاف لیول معاہدہ طے پا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ 101.2 ارب ڈالر کی اگلی قسط ملے گی۔ IMF مشن کے ساتھ تعمیری مذاکرات جاری ہیں۔ پاکستان کا معاشی استحکام بتدریج بہتر ہو رہا ہے۔ مارکیٹ کا اعتماد بحال ہوا ہے اور 14 سال بعد کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں آیا ہے۔ حالیہ سیلاب کے مہنگائی پر اثرات آنے کا امکان ہے۔ IMF اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کی معیشت کے لیے بڑی خوشخبری۔ پاکستان اور IMF کے درمیان قرض پروگرام پر سٹاف لیول معاہدہ طے پا گیا۔ EAFF پروگرام کے تحت 1.2 ارب ڈالر کی اگلی قسط ملے گی۔ IMF مشن کے ساتھ تعمیراتی مذاکرات جاری۔ پاکستان کا معاشی استحکام بتدریج بہتر ہو رہا ہے۔ مارکیٹ کا اعتماد بحال ہوا ہے اور 14 سال بعد کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں آیا ہے۔ حالیہ سیلاب کی مہنگائی پر اثرات آنے کا امکان موجود ہے۔ IMF اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے۔ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، پاکستان کی معیشت کے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ پاکستان اور IMF کے درمیان قرض پروگرام پر سٹاف لیول معاہدہ طے پا گیا ہے۔ EFF پروگرام کے تحت 1.2 ارب ڈالر کی اگلی قسط ملے گی۔ IMF مشن کے ساتھ تعمیری مذاکرات جاری ہیں۔ اسی پر بات کریں گے، وکاس عظیم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وکاس، بتائے گا اس خوشخبری کے حوالے سے؟ جی بالکل، پاکستان اور IMF کے درمیان اسٹاف لیول کا معاہدہ طے پا چکا ہے اور اسٹاف لیول کا جو معاہدہ ہے یہ 7 ارب ڈالر سے زائد کے قرض پروگرام کے دوسرے جائزے کے لیے ہوا ہے۔ اس میں کلائمیٹ فائنینسنگ پروگرام کے پہلے جائزے کے لیے بھی اسٹاف سطح کا معاہدہ طے ہے۔ IMF مشن چیف نے پاکستان اسٹاف لیول کا جو معاہدہ ہے اس بارے میں اعلامیہ جاری کیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کو 1.20 کروڑ ڈالر کی اگلی قسط کی منظوری کا جو معاملہ ہے یہ ایگزیکٹو بورڈ کے سامنے رکھا جائے گا اور اس کے بعد پاکستان کو 1.20 کروڑ ڈالر کی اگلی قسط مل جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ کلائمیٹ فائنینسنگ کے لیے بھی پاکستان کو 20 کروڑ ڈالر کی اگلی قسط فراہم کر دی جائے گی۔ اس طرح پاکستان کو 3.30 کروڑ ڈالر کی جو پیمنٹس ادائیگیاں ہیں وہ ہو جائیں گی۔ جو معاہدہ طے پایا ہے اس کے مطابق حکومت پاکستان نے IMF کو یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ ٹیکس اگر پورا نہ ہونے پر اضافی ٹیکس اقدامات کیے جائیں گے اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ مہنگائی کو 5 سے 7% کے مقررہ ہدف کے اندر رکھا جائے گا۔ اگر مہنگائی بڑھے گی تو پھر اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے وہ شرح سود میں رد و بدل کرنے کے لیے تیار ہے۔ IMF کا یہ کہنا ہے کہ حکومت نے رواں سال پرائمری سرپلس کا مقررہ ہدف 1.6% حاصل کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے اور ٹیکس بڑھانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وفاقی اور صوبائی صوبوں کے درمیان ٹیکس ہم آہنگی ٹھیک لگا دی جا رہی ہے۔ ٹیکس پالیسی یونٹ قائم کر دیا گیا ہے اور حالیہ سیلاب کے مہنگائی پر اثرات آنے کا امکان ہے۔ توانائی کے شعبہ کی مالی اور عملی کارکردگی بہتر بنانے پر اتفاق ہوا ہے اور گردشی قرضے میں اضافہ روکنے کے لیے بجلی ٹیرف میں بروقت ایڈجسٹمنٹ کی جائے گی۔ تاہم کم آمدنی والے صارفین کے تحفظ کے لیے ٹیرف کو برقرار رکھا جائے گا۔ IMF کا یہ کہنا ہے کہ قرض پروگرام کی شرائط پر پاکستان نے سختی سے عمل درآمد کیا ہے اور حکومت نے مالیاتی نظم و نسق کو یقینی بنانے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ سیلاب متاثرین کو امداد کی فراہمی کی بھی یقین دہانی کرائی گئی ہے اور مہنگائی کی شرح کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مقررہ ہدف میں محدود رکھنے کا عزم کیا گیا ہے۔ توانائی سیکٹر میں اصلاحات جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے ایجنڈے پر بھی عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ IMF کا یہ کہنا ہے کہ حالیہ سیلاب نے موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے کے لیے جامع پالیسی کی ضرورت کو اجاگر کیا ہے اور IMF قرض پروگرام کی وجہ سے معاشی استحکام نظر آ رہا ہے اور 14 سال بعد پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ مثبت ریکارڈ کیا گیا ہے۔ پرائمری بیلنس پروگرام کے مقررہ ہدف سے بھی زیادہ رہا ہے اور حالیہ سیلاب کے دوران 1000 سے زیادہ اموات ہوئی ہیں اور سیلاب کے باعث پاکستان کا زرعی شعبہ جو ہے وہ متاثر ہوا ہے جس کی وجہ سے رواں سال پاکستان کی GDP 3.25 سے 3.5% تک رہنے کا امکان ہے۔ IMF کو یہ یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ نقصان کا شکار بجلی کی کمپنی کو نجکاری اور تفصیلی نظام کے اپگریڈیشن پر پیش رفت ہو رہی ہے اور مقابلہ جاتی بجلی مارکیٹ کے قیام کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ IMF کو یہ بھی یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ سرکاری ملکیتی اداروں میں حکومتی مداخلت کو کم کرنے کا فیصلہ ہوا ہے اور زرعی شعبے میں حکومتی کردار کو محدود کر کے مسابقتی نظام تشکیل دینے کا فیصلہ ہوا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ وکاس، آپ ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے۔